السلام علیکم۔ پرسرار واقعات میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کے پرسرار واقعات کو ان ٹھنڈی راتوں میں بہت پسند کرتے ہوں گے۔ آج بھی آپ لوگوں کے لیے ایسے دلچسپ، خوفناک اور پرسرار واقعات لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کے جو پرسرار واقعات کا پروگرام ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور آج کے پرسرار واقعات میرے ساتھ آسمہ شیئر کر رہی ہیں۔ آسمہ کہتی ہے میں سرگودا کی رہنے والی ہوں، اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والے بہت ہی زیادہ ڈراؤنے پرسرار واقعات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 20 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر کرائے پر لیا۔ میں اس علاقے کا نام نہیں بتا سکتی جہاں پر وہ گھر تھا، کیونکہ وہ گھر آج بھی وہاں پر موجود ہے، اور وہ علاقہ بھی بہت زیادہ فیمس علاقہ ہے۔ وہاں پر ہم لوگوں نے گھر لیا، اس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے۔ وہ گھر جو ہے اس گلی کا آخری مکان بنتا تھا۔ آمنے سامنے جیسے گھر ہوتے ہیں، آگے سے گلی بند تھی۔ ہمارا وہ آخری گھر تھا، چاکلیٹ براؤن گیٹ والا وہ گھر تھا۔ گھر جو تھا نہ تو بہت نیا بنا ہوا تھا اور نہ ہی بہت پرانا، بس درمیانہ ہی تھا۔ کچھ حصہ اس کا مٹی کا بھی تھا، کچھ حصہ اس کا جیسے اینٹیں لگی ہوتی ہیں اور سیمنٹ کا فرش بنا ہوتا ہے ویسے تھا۔ 3 کمرے تھے، ایک کچن، آگے برآمدہ، اور برآمدے کے ساتھ سیڑھیاں اوپر جاتی تھی۔ وہاں پر جب میں شفٹ ہوئی تو سردیوں کا ہی موسم تھا۔ دن بھر ہم لوگ صحن میں چارپائیاں بچھاتے تھے، خاصا بڑا صحن تھا۔ ابھی ہم لوگوں کو اس گھر میں دوسرا دن تھا، تو میں اس گھر کی صفائیاں کر رہی تھی۔ صفائیاں کرتے کرتے جیسے میں صحن کی طرف گئی تو میری نظر پچھلے دیوار پر گئی۔ اس طرف کوئی گھر نہیں تھا، مجھے لگا کہ خالی پلاٹ ہوگا۔ میں 2 قدم چڑھ کر سیڑھیوں پر گئی اور میں جھانک کر دیکھنے لگی۔ میں نے سیڑھیوں سے بھی جھاڑو وغیرہ لگانا تھا۔ جیسے میری نظر سیڑھیوں پر گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں، وہ ایک قبرستان تھا جو بالکل ہمارے گھر کے ساتھ تھا، پچھلی طرف، اور دیوار سے وہ جگہ صاف نظر بھی آتی تھی۔ میری تو جان ہی نکل گئی، ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ قبرستان کے ساتھ گھر ہے۔ مجھے تو بہت ڈر لگنے لگ گیا۔ میں فوراً سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ بالکل تھوڑا سا فاصلہ تھا، زیادہ سے زیادہ 3 قدموں کا، سامنے قبریں بنی ہوئی تھی۔ میری تو بہت بری حالت ہو گئی۔ میں نے یہ بات جا کر اپنی امی کو بتائی کہ امی جو گھر ہم نے لیا ہے یہ تو پیچھے قبرستان بھی ہے۔ امی بھی پریشان کہ ہمیں تو یہ بات کسی نے بتائی نہیں ہے۔ امی نے بھی سیڑھیاں چڑھ کر دیکھا، امی بھی پریشان ہو گئی۔ امی نے کہا کہ کوشش کرنا مغرب کے بعد نہ سیڑھیوں پر جاؤ نہ اس دیوار کی طرف آؤ، مغرب سے پہلے چارپائیاں صحن سے اٹھا لینی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ دوسرے بہن بھائی آئے، ان کو بھی بتایا، وہ لوگ بھی ڈر گئے، پریشان ہو گئے۔ اب 3 کمرے تھے، جن میں سے ایک کمرے میں ہم لوگوں نے سامان وغیرہ رکھ دیا، ایک میں ہم لوگ سو جایا کرتے تھے۔ ابو نماز وغیرہ پڑھتے تھے تو ابو نے کہا کہ میں ڈرائنگ روم میں ہی سویا کروں گا۔ ڈرائنگ روم جو تھا وہ آگے کی طرف تھا، گلی کی طرف، جہاں پر مین گیٹ تھا۔ سینٹر میں صحن اور پھر وہ پچھلا حصہ تھا گھر کا۔ ہم لوگ ساری رات ڈرتے رہے، ہمیں اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ بالکل قبرستان کے ساتھ والے گھر میں ہم لوگ سو رہے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگنے لگا جیسے ہم لوگوں کے گھر کی چھت کے اوپر کوئی چل رہا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ کچھ حصہ مٹی کا تھا، تو چھت بھی تقریباً مٹی کا ہی تھا۔ کچھ حصے تو بہت ہی زیادہ اس کے کچے تھے، کہیں کہیں سیمنٹ لگا ہوا تھا۔ جیسے اوپر کوئی چل رہا ہے، باقاعدہ پاؤں کے، بھاری پاؤں کے قدموں کی آہٹیں آنے لگ گئی۔ ہم لوگوں کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم لوگوں نے امی کو بتایا، امی اوپر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ امی نے کہا بالکل غور نہیں کرنا، چپ کر جاؤ، سو جاؤ، کوئی آوازیں نہیں ہے۔ تبھی ایسا لگنے لگا جس طرح سے کوئی سیڑھیوں سے بہت تیزی سے نیچے آتا ہے، اور آ کر جس طرح سے باقاعدہ کسی نے ہمارے کمرے کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا۔ اب امی بھی ڈر گئی۔ امی نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جو ہی امی نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، باقاعدہ لگا بڑی تیزی سے کوئی بھاگ گیا، بھاگ کر اوپر ہی گیا چھت کی طرف۔ ہم لوگ تو ڈر کے کہیں کچھ اور وغیرہ نہ ہو۔ یہ اس گھر کی پہلی رات کی کہانی تھی جب ہمیں
اوپر محسوس ہوا کوئی چل پھر رہا ہے۔ اگلے دن کی بات کیا ہے، اگلے دن ایسا ہوا کہ ہم لوگ سارا دن دھوپ میں بیٹھے رہے، عصر کا ٹائم ہوا، چارپائیاں وغیرہ اٹھائیں۔ میری چھوٹی بہن کو عادت تھی، وہ اکثر ایک چارپائی صحن میں بچھائی رکھتی تھی، کہتی تھی شام کو دل کرتا ہے بیٹھنے کو۔ امی نے اسے منع بھی کیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے شام کو چارپائی بچھانے کی، شام کو اٹھا دیا کرو، ٹھنڈ بھی ہو جاتی ہے۔ برآمدے کے آگے ہم لوگوں نے پردے لگا دیے تھے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ وہ چارپائی اس نے اٹھانے کے بجائے گھسیٹ کر سیڑھیوں کے ساتھ کر دی۔ جیسے ہم لوگ بستر وغیرہ بچھانے لگے تو تقریباً 11:30 بجے کا ٹائم تھا۔ وہ چارپائی ہم لوگ کمرے میں بچھاتے تھے ایک ایکسٹرا سونے کے لیے۔ تو امی نے میری بہن سے کہا کہ وہ چارپائی کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ میں نے صحن سے اٹھائی نہیں ہے۔ امی نے مجھے کہا کہ جاؤ جا کر چارپائی اٹھا لو۔ تو جیسے ہی میں برآمدے میں سے نکل کر میں نے پردہ ہٹایا، میں چارپائی اٹھانے لگی، میں نے چارپائی کے اوپر کسی کو بیٹھے دیکھا۔ ایک کالی سی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کے کرلی سے بال تھے بہت بڑے بڑے بکھرے ہوئے۔ ایک دم سے میری نظر پڑی، پہلے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہے کیا۔ جب وہ پردہ ہٹا تھوڑی سی روشنی ہوئی تو مجھے اس عورت کا چہرہ نظر آیا۔ سفید آنکھیں تھی، بالکل سفید، ان میں کوئی آئی بال نہیں تھا۔ میری تو چیخ نکلی، میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے کہا امی باہر کوئی بیٹھا ہے۔ جیسے ہی امی بھاگی وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ امی ڈر گئی، امی بھی خوف زدہ ہو گئی۔ ہم لوگوں نے جیسے برآمدے کا پردہ ہٹایا، اس کی روشنی باہر آئی، امی نے چارپائی اٹھائی۔ باقاعدہ امی کہتی ہے مجھے ایسا لگا کہ پیچھے قبرستان کی طرف کوئی سر نظر آیا مجھے۔ اب تو ہم لوگ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ امی نے میری بہن کو بہت ڈانٹا کہ دوبارہ شام کے ٹائم وہاں پر چارپائی نہ بچھانا۔ اب روز بروز یہ باتیں، یہ کام بڑھتے گئے۔ جیسے آدھی رات کا ٹائم ہوتا تھا، ہمارے صحن میں ایسی آواز آتی تھی جیسے کوئی جھاڑو لگاتا ہے، باقاعدہ جھاڑو لگنے کی آواز آتی تھی، اور ایسا لگتا تھا کوئی صفائی کر رہا ہے باقاعدہ۔ ہم لوگوں میں تو ہمت نہیں ہوتی تھی ہم لوگ جاگ کے دیکھیں۔ ابو بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو وضو کے لیے جا کے فجر سے پہلے، ابو کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، میں نے کہا چلو وضو کر کے میں کوئی ذکر اذکار کر لیتا ہوں، نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو میں باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں، جس طرح سے سیڑھیوں سے اتر کو کوئی عورت آتی ہے اور صحن کے کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ ابو کہتے ہیں جو ہی میری نظر پڑی میں فوراً وہیں سے پیچھے اندر چلا گیا، میں اسے مخاطب نہیں ہوا۔ گھر تو قبرستان کے ساتھ تھا، وہاں پر اتنے زیادہ ایسے واقعات تھے کہ وہاں پر سریعام تھی یہ چیزیں۔ پھر امی نے بات کی، وہ ساتھ والی ایک آنٹی تھی، ان سے کہ ایسے ہمیں اس گھر میں یہ مسئلے بن رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ اس پوری گلی میں یہ پرابلم ہے، جو بھی گھر خاص طور پر قبرستان والی سائڈ پر ہے ان کے تو بچے بھی وہ ڈر جاتے ہیں۔ اکثر یہاں پر جو 7 گھر ہیں جن میں کسی کا بچہ ہوا ہو، ان کے تو جو پہلے 41 دن ہیں وہ بہت مشکل سے گزرتے ہیں۔ تو رونے کی آوازیں آتی ہیں چھت سے، لڑکیوں کو باقاعدہ مخلوقات نظر آتی ہیں۔ ہمارا گھر چھوڑ کر وہ جو آنٹی تھی ان کا گھر چھوڑ کر اس کے ساتھ والا گھر تھا، تو وہ کہتی ہیں ان کی بڑی بہو کے ابھی پچھلے ماہی اللہ نے اسے بیٹا دیا ہے، تو کہتی ہے اس کو مخلوقات نے بہت ڈرایا۔ وہ کہتی ہے کہ میں بچے کو لے کے جیسے ہی بیٹھی ہوتی ہوں کمرے میں، رات کا ٹائم ہوتا ہے، باقاعدہ کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے کوئی اندر آتا ہے۔ ایک عورت ہوتی ہے کالے لباس میں، 2 بار کہتی وہ آئی ہے حملہ کرنے۔ پھر جب ان لوگوں نے قبرستان تو بس جب انہوں نے پھر اس کے پاس قرآن پاک رکھا، اور کسی نے بتایا کہ ایک چھری وغیرہ رکھے، لوہے کی چھری، کوئی چیز لوہے کی تالا وغیرہ رکھے، وہ رکھے، تو تب جا کر اس نے ڈرانا بند کیا۔ تو آپ لوگ بھی اپنے کمرے میں جہاں سوتے ہیں وہاں پر قرآن پاک رکھیں، کیونکہ یہ مسئلہ اس پوری گلی میں ہی ہے، سب کے گھروں میں یہ پرابلم ہے۔ چھتوں سے چلنے کی آوازیں آتی ہیں، باقاعدہ صحن میں وہ مخلوقات نظر آتی ہیں، ہمارے تو صحن میں نظر آتی ہیں۔ وہ آنٹی کہتی ہیں ہم لوگوں کے دوسری منزل پر بھی ایک کمرہ ہے، میرے بیٹے نے بنوایا تھا، اسے شوق تھا الگ کمرے کا، اوپر سو نہیں سکتا تھا۔ رات کو اس کے کمرے کے باہر آ کر باقاعدہ کوئی عورت بولتی تھی، آوازیں دیتی تھی۔ ان کے بیٹے کا نام اویس تھا، تو وہ اتنا بیمار رہنے لگ گیا، اس کو پھر جب لوگوں نے دم وغیرہ کروایا تو وہ جو عامل تھے انہوں نے کہا کہ اکیلے نہیں سونا تم نے چھت پر، ورنہ وہ چیز تمہیں یوں ہی تنگ کرے گی اور بہت زیادہ ڈرائے گی۔ پھر ہم لوگوں نے وہ کمرہ بند کر دیا مکمل، اب وہ نیچے ہی سوتا ہے۔
تو یہاں پر ہم لوگوں کے تو اپنے گھر ہیں، ایک دو گھر ہیں جو بیچ میں کرائے پر ہیں، لیکن وہ لوگ بھی جیسے کیسے کر کے اپنا گزارا کر رہے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے کچھ چیزیں وغیرہ گھر میں لگائیں۔ پھر ہمیں بھی یہ تھا کہ ہم نے رہنا تو وہیں پر اتنی جلدی گھر نہیں چھوڑ سکتے تھے، جس کمرے میں ہم لوگ سوتے تھے وہاں پر پھر ہم لوگوں نے قرآن پاک رکھنا شروع کر دیا۔ شام کے بعد ہم لوگوں کی حد الامکان کوشش ہوتی تھی باہر نہ جائے، لیکن کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی جب باہر سے آہٹ نہیں ہوتی تھی یا کوئی آوازیں نہیں آتی تھی، بلکہ ایک رات کی تو بات ہے، میں اور میری بہن باتیں کر رہی تھی، تقریباً ٹائم ہوگا 2-2:30 بجے کا، ہمیں نیند نہیں آ رہی تھی، ابھی ہم لوگ بہت آہستہ آہستہ باتیں کر رہی تھی۔ ہمیں باقاعدہ ایک عورت کی اتنا اونچا بولنے کی آوازیں، جس طرح سے وہ بول بھی قبرستان والی سائڈ سے رہی تھی، جیسے باقاعدہ کوئی کسی کو آوازیں دے کر بلاتا ہے، ایسے آوازیں آ رہی تھی۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے، ہم لوگ فوراً سو گئے آیت الکرسی پڑھ کے۔ اس گھر میں ہم لوگ 4-5 ماہ رہے تھے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ہم سے رہا ہی نہیں جاتا تھا، ڈر لگتا تھا۔ میری چھوٹی بہن پر اس مخلوق کا سایہ ہو گیا تھا۔ ایک شام وہ چھت پر گئی تو وہاں پر بیٹھ کر پڑھ رہی تھی، وہ ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی، مغرب سے پہلے کی بات ہے۔ ایک دم سے پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں اسے کیا ہوا، کوئی چیز نظر آئی، وہ کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے سامنے آیا ہے، لیکن مجھے اس کا چہرہ یاد نہیں آ رہا۔ وہ آ کے چپ چپ سی رہنے لگ گئی، لڑنے لگ گئی، بلاتے تھے تو غصہ کرنے لگ گئی۔ 2 دن تو اس کی یہ کنڈیشن رہی کہ اسکول بھی نہیں جا رہی تھی۔ تیسرے دن مغرب کے ٹائم سے دورہ سا پڑ گیا، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ گئی، عجیب و غریب نام لینے لگ گئی۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ وہیں پر اس گلی میں ہی مسجد تھی تو مولوی صاحب کو بلایا، انہوں نے کہا اس کے اوپر کچھ چیز حاوی ہوئی ہے۔ انہوں نے پانی دم کر کے اس کے منہ پر چھینٹے مارے، پانی پلایا، تب جا کر وہ ٹھیک ہوئی۔ بس اس کے بعد پھر ہم نے گھر چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہتی تھی مجھے اس قبرستان والی طرف سے ایک عورت بلاتی ہے، نظر آتی ہے، آوازیں دیتی ہے۔ پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ تو یہ ہمارے اس کرائے کے گھر کے کچھ معاملات تھے جو قبرستان کے ساتھ تھا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ ایسے پرسرار واقعات ہیں جنہیں آج بھی ہم لوگ یاد کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ اسما آپ کا۔ اس طرح سے بہت سے لوگوں کے ساتھ واقعات ہو جاتے ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا کہ جو گھر وہ لے رہے ہیں وہاں پر کیا معاملات ہیں۔ ہمیشہ کوئی بھی جگہ لینے سے پہلے اس کی مکمل انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ وہ آپ کے رہنے کے قابل ہے بھی صحیح کہ نہیں، اور بعض اوقات انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے مصیبتیں مول لے لیتا ہے۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کے پرسرار واقعات کیسے لگے۔ آپ لوگ بھی اپنے پرسرار واقعات شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirnur57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نئے پرسرار واقعات میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔